اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی دعوت دیتے تھے، اور اللہ پاک کی پہچان کرانے کے لیے اللہ پاک کی صفات کو بیان کرتے تھے۔ صفات ذات میں ہوتی ہیں، تو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اللہ پاک کی صفات کو بیان کیا کرتے تھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو جگہ جگہ یہ چیز ملے گی کہ اللہ تعالیٰ شاہ اپنا تعارف خود کرواتے ہیں۔ کہیں اللہ اپنے خالق ہونے کو بیان فرماتے ہیں۔ دیکھو یہ ساری کائنات کا وجود ایک معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کب سے لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک بہت چھوٹا سا حصہ دریافت کر پائے ہیں۔ یہ قیامت تک لگے رہیں گے، پھر بھی جو کچھ اللہ نے بنایا اس سب کو معلوم نہیں کر سکیں گے۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو پھر زمین اپنے بوجھ پار نکالے گی۔ جو کچھ اس سے پہلے انسانوں نے اس سے نکالا ہوگا وہ بہت تھوڑا ہوگا، اور ابھی اس سے بہت زیادہ باقی ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ کا تعارف کراتے تھے کہ دیکھو وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور کتنا زبردست نظام اللہ نے بنایا ہے۔ کیسے سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، یہ سب اللہ کی زبردست نظام ہے۔ پھر یہ کہ سمندروں سے اللہ بادلوں کو اٹھاتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں، جہاں اللہ چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اتنی بارش برساتے ہیں، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے اللہ مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں، اور کیسی رنگ برنگی چیزیں اس زمین سے نکلتی ہیں۔ یہ سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ اللہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سارا کارخانہ جس کی کتنی تفصیل ہے، اتنی تفصیل ہے، جس کائنات کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، یہ سب اللہ نے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اچھا، سمجھ میں نہیں آتا جی، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی، آواز نہیں آ رہا، اور اسپیکر والے کوشش کر رہے ہیں جی، آپ بھی دعا کریں، اللہ کی طرف ہم توجہ کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ پیدا کرنے میں مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ جو کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور اپنی قدرت سے کرنے میں اللہ مخلوق میں سے ذرا زیادہ محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ پیدا کرنے میں بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ جو اللہ نے آج تک پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، وہی اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ اللہ پاک کی قدرت لامحدود ہے۔ یہ تو ایک محدود ہے، جو بنا ہوا ہے یہ محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ کی جو صفت ہے پیدا کرنے کی، تخلیق کی، وہ تو لامحدود ہے، اس کو کوئی کنارہ نہیں ہے، ویسی ذات ہے۔ پھر یہ کہ جس اللہ نے سب کچھ پیدا کیا وہ وہی اس ساری کائنات کا مالک بھی ہے۔ جو کچھ بنا ہوا ہے اس نے بنایا، تو اس سب کا مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی ذات کو بیان کرو اس کی صفات کے ذریعے سے، کہ وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اصل مالک کی ساری کائنات کا کون ہے؟ اللہ۔ ہم جتنے دعوے کرتے ہیں وقتی ہیں، مجازی ہیں، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ ہم سے پہلے کوئی اور دعوے دار تھا یہاں پہ انہی چیزوں پہ، ہمارے پاس کوئی اور آ کے دعویٰ کرے گا کہ یہ میرا، یہ گھر میرا، یہ کارخانہ میرا، یہ دکان میری، زمین میری۔
اس ساری کائنات کا مالک حقیقی کون ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ شاید اس کو بہت بیان کرتے ہیں قرآن میں بھی. اگر ہم غور کریں تلاوت کرتے ہوئے تو بار بار کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے. یہ ملکیت اللہ کی ہے، ملکیت اللہ کی ہے. پھر یہ کہ وہ اللہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو مالک ہے، وہ اللہ جو کہ پالنے والا ہے، رب ہے، رب. وہ اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے. یعنی کسی چیز کو اس کی ابتدا سے لے کے اس کے عروج اور کمال تک پہنچانے کے لیے جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں مہیا فرما کر اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے پالتے ہیں. اللہ رب ہے، اللہ رب ہے. پیدا بھی اسی نے کیا، وہی جانتا ہے کس مخلوق کی کیا ضرورت ہے، کس مخلوق کی کیا ضرورت ہے. وہ سب سے اچھے تو اللہ ہی جانتے ہیں نا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ شانو ہر مخلوق کی اس کی ضرورت کہ جو اس کی حاجت اور ضرورت ہے وہ مہیا فرما کے اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے پالتے ہیں. تو وہ اللہ جو رب ہے، رب. وہ اللہ جو حفاظت کرنے والا ہے. ہم اپنے نظاموں کی وجہ سے محفوظ نہیں ہیں، اللہ پاک کے نظام حفاظت کی وجہ سے محفوظ ہے. ہر آدمی کے ساتھ حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. جب اللہ اپنا نظام حفاظت ہٹاتے ہیں اسی وقت آدمی کو حادثہ پیش آ جاتا ہے. حفاظت کرنے والے وہ اللہ جو حفاظت کرنے والے ہیں. محترم بزرگوں، دوستوں، انبیاء علیہ السلام آ کر اللہ کی صفات کو بیان کر کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ دیکھو اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اور پھر ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ پاک کے ارادے سے ہو رہا ہے. ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز اللہ سے پوچھ کے چلتی ہے. اب یہ نظام ہماری نگاہ سے اوجھل ہے. ہوا چلی، ریت کے کچھ حصے کو یہاں سے اٹھایا وہاں ڈال دیا. اب ہمارے نزدیک یہ معمول کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے. ہوا کا چلنا بھی اللہ پاک کے ارادے سے ہے. پھر ریت کے کن ذروں کو یہاں سے اٹھا کے وہاں ڈالنا یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہے. درخت پتا خشک ہو کے گرتا ہے، کون سا پتا خشک ہو کے گرے گا، کتنی کروٹیں لے کے زمین پہ پہنچے گا. ایک زبردست نظام ہے اللہ کا جس میں ساری کائنات اور کائنات کا ایک ایک ذرہ جکڑا ہوا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. سب پہ اللہ کا ارادہ غالب ہے اور جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا. ساری کائنات اللہ کے امر کو دیکھ کے چلتی ہے. جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. یہ کسی کا اوپر چلے جانا، کسی کا نیچے اتر جانا، کسی کا امیر ہو جانا، کسی کا غریب ہو جانا، یہ سب اللہ کے ارادے پہ موقوف ہے. اللہ کہتے ہیں نا ملک ہمارا ہے، ہم جسے چاہے ملک دے دیں، جسے چاہے چھین لیں، جسے چاہے عزت دے دیں، جسے چاہے ذلت دے دیں. اور وہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے. اسے کرنے کے لیے صرف اتنا کن فیکون. جب اللہ کسی بات کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اصل میں جب تک آدمی اللہ کو نہیں پہچانتا تو اس میں دیکھو نقصان کیا ہوتا ہے. ہم الیاذ باللہ ہم اللہ کو بھی اپنی طرف پابند سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ جو کیسے ہوگا. تو اللہ جو چاہے کر دیں، جو چاہے کر دیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونکی، وہ جیتا جاگتا انسان بن گئے. جنت میں ان کو داخل فرمایا تو اکیلے تھے. علماء کہتے ہیں کہ اکیلے تھے تو کچھ کھوئے کھوئے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا، ان کا جوڑا بنا دیا. اب آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ بھی معمول کے خلاف ہے کہ مٹی کا پتلا بنا کے اس کو جیتا جاگتا انسان بنا دینا.
پھر پسلی سے، انسان کی پسلی سے، مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کر دینا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ یہ تذکرہ جو اللہ نے کیے قرآن میں، تو یہ جو پہلی قوموں کے واقعات، تو اللہ ہمیں کوئی تاریخ نہیں سنا رہے ہیں، یہ ساری یقین کی باتیں ہیں۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ کتنی طاقت والے ہیں، کتنی قدرت والے ہیں، اور کیسے اللہ کا ارادہ ہر چیز پہ چلتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا، بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ معمول کے خلاف ہے کہ مرد نے چھوا نہیں اور عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جائے۔ پھر ایک نبی علیہ السلام ہے، بوڑھے ہو چکے، جس وقت آدمی اس قابل نہیں رہتا کہ اس کے ذریعے سے اولاد چلے، لیکن اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو اس بڑھاپے کی حالت میں خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو یوں کہتے ہیں کہ بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی بتا رہے ہیں، فرشتہ آ کے بتا رہے ہیں، کہتے کیسے ہوگا کہ بھائی اللہ جب چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے بیٹا دیا بڑھاپے میں، اور اس کا نام یحییٰ، اور وہ بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی۔ اللہ نہ چاہیں تو جوان ہے، مرد بھی عورت بھی، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم جس کو چاہیں بیٹے دے دیں، جس کو چاہیں بیٹیاں دے دیں، جس کو چاہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیں، اور جس کو چاہیں بھانج بنا دیں، کچھ نہ دیں۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ ایک وہ ہے جو ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے کہاں سے ہو رہا ہے، ہماری نگاہ وہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ سب اکٹھے ہو جائیں اولین آخرین، کسی کام کو کرنا چاہے اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا، اور اللہ جس کام کو کرنا چاہیں سب مل کے اللہ کے ارادے میں حائل نہیں ہو سکتے، رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، وہ ہو کے رہے گا۔ بدر میں نبی علیہ السلام ایک قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے، ایک قافلے کو روکنا ہے۔ 313 یا 315 مسلمان ساتھ ہوئے۔ تو آپ نے کہا مدینہ کے اندر جس کی سواری یا ہتھیار ہے وہ مدینہ سے باہر جس کا کوئی ہتھیار یا سواری تھی اس کو اجازت نہیں دی کہ نہیں ایسے ہی چلو، کوئی لڑائی تو ہے نہیں، ایک قافلے کو روکنا ہے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، کہ جتنا اسباب کا پردہ ہے یہ آزمائش ہے، اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اچھا یہ چلے، اب اللہ کی شان کہ وہ قافلہ تو بچ کے چلا گیا، اور مکے والوں کو وہ 1000 کا لشکر لے کے آ گئے، 1000 مسلح ہتھیاروں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ، اور اتنے نشے میں تھے کہ گانے والی عورتوں کو ساتھ لے کے آئے تھے کہ اب جشن ہے اسلام کے خاتمے کا۔ یہ 313 نہتے ہیں، جو ہتھیار اس وقت کے تھے، کوئی ہتھیار بھی 12 کی تعداد کو نہیں پہنچتا تھا، 12 سے کم تھے۔ تلواریں بعض روایتوں میں 8 آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 12 ہتھیار جو بھی تھے 12 کی تعداد سے زیادہ نہیں تھے، کوئی ہتھیار نہیں، سواریاں بھی نہیں تھیں، ایک سواری پہ کئی باری باری سوار ہوتے تھے، اور فاقوں کے مارے ہوئے ہیں۔ اب یہ 313 ہیں نہتے ہیں، وہ 1000 ہیں مسلح ہیں۔ اب اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، یہ قافلہ تو بچ کے چلا گیا، اور 1000 لشکر سے، مسلح لشکر سے مقابلہ دلوا دیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے کیا، اور اس لیے کیا تاکہ کفر کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ عجیب بات ہے، یعنی اسباب کی بنیاد پہ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے مسلمان کیسے جیتے ہیں، اسی کو کوئی مقابلے کی شکل ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود نبی علیہ السلام کی طبیعت پہ اتنا اثر تھا اس کا کہ اب کیا بنے گا، لیکن کوئی مقابلہ نہیں، وہ 1000 ہیں مسلح ہیں، اور یہ 313 نہتے ہیں۔
اور فاقوں کے مارے ہوئے۔ تمام تبلیغی بیانات کے لیے ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تبلیغی بیانات آفیشیل۔ نبی اسلام جو دعا کرتے رہے، اس دعا میں یہاں تک بھی عرض کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، جس کا مفہوم ایسا ہے کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنا طبیعت اثر تھا اس سارے حالات کا۔ تو پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ہم فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اب یہ ظاہری نظام کے خلاف ہے۔ 1000، 3000، پھر 5000، ابھی سب تسلی کے لیے، کیونکہ کافر تو 1000 ہے، فرشتہ تو ایک بھی کافی سب کے لیے۔ تو کیا کر رہے ہیں کہ ہم 1000 بھیجے فرشتے، 3000، 5000، اور پھر کہا کہ ہم خود آ رہے ہیں، ہم خود آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ کس طرح یہ سارا پانسا پلٹا، سارا پانسا پلٹا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے والوں کی طرف سے آئے تھے۔ ان کو جب یہ جنگ ختم ہوئی تو 70 قیدی ہوئے، جس میں حضرت عباس بھی تھے۔ ان کو جس انصاری نے پکڑا اور باندھا وہ بالکل دبلے پتلے سے تھے، کمزور سے۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ، یہ دونوں نبی سے دو ہی چچا مسلمان ہوئے، پھوپھیاں ساری مسلمان ہوئی، چچا 2 مسلمان ہوئے۔ اور یہ ماشاءاللہ ایسی اللہ نے ان کو وجاہت دی تھی، قد بھی لمبے لمبے اور بڑے وجیح آدمی تھے، وجیح آدمی تھے۔ حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زمین جو تھی نا، اپنی زمین وہ مدینہ سے اپنے 8-10 میل دور تھی۔ تو جو خادم کو بلانا ہوتا تو پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دیتے تھے، وہ آواز سن کے آ جایا کرتا تھا۔ اونچے قد کے اونٹ پہ بیٹھتے تھے، پھر پاؤں زمین پہ لگتے تھے، بہت ماشاء اللہ وجیح تھے۔ ایک پتلے دبلے سے انصاری صحابی ان کو باندھ کے لے آئے اور حضور کے خدمت کہ یا رسول اللہ میں نے انہیں پکڑا ہے۔ وہ کہیں نہیں، اس نے انہیں پکڑا، وہ کوئی اور تھا جس نے باندھ کے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ کہیں نہیں یا رسول اللہ میں نے پکڑا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے وہ فرشتہ تھا جس نے باندھ کے تیرے حوالے کر دیا۔ اب ظاہر کے خلاف اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں۔ یہ واقعات یہ یقین کے واقعات ہیں، اس لیے کہ پورے دین کی بنیاد اسی کلمے والے یقین پہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب کتنے وقت بڑی پڑی ہے پوری تاریخ کہ کس طرح اللہ نے ظاہر کے خلاف مسلمانوں کی مدد کی اور اپنی قدرت، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اور جب موسیٰ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے لشکر بھیجا جس کی تعداد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ روایت 12,000 کی ہے، زیادہ سے زیادہ ورنہ 6,000 بھی ہے، مختلف روایتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12,000 کی تعداد ہے۔ اور عیسائیوں کی تعداد کتنی تھی؟ جو کم از کم 2 لاکھ تھی۔ اب یہ کیا مقابلہ ہے؟ اچھا پھر اس وقت بٹن والی لڑائی تو تھی نہیں کہ بٹن دبایا اور میدان صاف ہو گیا، وہ تو 10 بدس لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اب یہ 2 لاکھ اگر آ کے ان پہ گر بھی جائیں، کئی مر بھی جائیں، تو پھر بھی ان 12,000 کو وہاں دبا سکتے ہیں، نہیں دبا سکتے۔ اب یہ 12,000 ہیں اور وہ 2 لاکھ ہیں، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ 2 لاکھ بھاگ رہے ہیں اور یہ 12,000 فتح پا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ اپنی ظاہری اسباب کی بنیاد پہ اللہ ہے۔ اگر دونوں طرف برابر کی فوجیں ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ایک جیت گیا، کوئی ہار گیا، لیکن اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار نہیں آئے گا۔ اللہ کی قدرت اس میں آئے گی کہ ایک ناممکن سی شکل ہے، اور اس میں اللہ اپنی قدرت دکھا کے کیسے ان تھوڑے سو کو فتح دے رہے ہیں، اور بہت بڑی اکثریت جو مسلح بھی ہے، سب کچھ ہے، جدید ہتھیاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ ان سب کو ناکام کر رہے ہیں، ان سب کو ناکام کر رہے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، اس سارے دین کے لیے بنیاد یہی کلمہ ہے۔ لیکن اسلام کی بنیاد، اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک آدمی کفر سے جب اسلام میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسی کلمے کی شہادت دیتا ہے، شہادتین۔ ایک شہادت اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری شہادت اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شہادتین جب ایک آدمی نے زبان سے اس کا اقرار کر لیا، دل سے اس کی تصدیق کر دی، وہ مسلمان ہو گیا۔
یہ کلمہ حقیقت میں یہ تو اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے، اس کے سے اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کو پہچانا جائے۔ اس لیے کہ سارا اسلام کیا ہے؟ اس اللہ کے حکموں کو مان کے زندگی گزارنا، اس کا نام اسلام ہے، جس کو عملی طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے دکھایا کہ اللہ کے حکموں کو کیسے پورا کیا جائے گا، کہاں، کس وقت، کس جگہ، کس حال میں کیسے پورا کیا جائے گا، اس کی عملی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اب یہ کہ اسلام تو نام ہے اللہ کے حکموں کا، جب تک اللہ کی عظمت بڑائی دل میں نہیں آئے گی حکموں کی عظمت نہیں آ سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کی سب سے جو جان کھپتی تھی، وہ محنت فرماتے تھے، وہ اسی یقین کو پیدا کرنے کی محنت کرتے تھے، اس پہ سالوں لگتے تھے۔ جب یہ ایک بنیاد بن جاتی ہے دل میں اور آدمی واقعی ساری مخلوق کے تاثر سے آزاد ہو کر اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین اپنے دل میں اتار لیتا ہے، اب اس کو اب جو بھی کہا جائے یہ مانے گا۔ مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں، یعنی محنت کے 23 سال ہیں، 13 سال مکہ مکرمہ، 10 سال مدینہ منورہ، تو 13 سال میں جو محنت تھی وہ تو اسی کلمے کی محنت ہوئی۔ قرآن جو نازل ہو رہا ہے وہ بھی اسی کے ذیل میں ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں، انبیاء کے واقعات، قوموں کے واقعات۔ اچھا، اب یہ کہ جب یہ بنیاد دلوں میں اتر گئی کلمے والے یقین کی، اب مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں پورا اسلام اترا۔ صبح احکام آ رہے ہیں، دوپہر آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، رات آ رہے ہیں، وہ حکم آنے کی دیر تھی، تعمیل میں دیر نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ حکم نازل ہوا ہو اور پھر ابھی اس میں وقفہ ہو، اس کو تعمیل کرنے میں یہ بات نہیں ملے گی۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو ایک عورت جو نماز پڑھنے کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد جا رہی تھی، راستے میں کسی نے کہا کہ خالہ وہ تو پردے کا حکم آ گیا، آپ ایسی جا رہی ہیں؟ وہی ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی، قدم آگے نہیں اٹھایا، اس نے کہا میرے گھر سے جا کے بڑی چادر لے کے آؤ۔ وہ چادر لے کے آیا تو اپنے آپ کو لپیٹ کے پھر آگے بڑھی ہیں، وہاں سے اٹھی نہیں ہے۔ جب ایک حکم معلوم ہو گیا اب تعمیل میں کوتاہی اور دیر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو اللہ جو اتنی قدرت والا ہے اور وہ ایک بات کو حکم دے اور بندہ نہ مانے، یہ تو ہلاکت ہے، یہ ہلاکت ہے۔ محمد شیخ نے یہ لکھا نا کہ پہلے لوگ اللہ کے حکم کو ایسے سمجھتے تھے، حکم کے ٹوٹنے کو، کہ اگر اللہ کا حکم پورا نہ کیا تو ایسا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھے ابھی پہاڑ گرنے والا ہے۔ اب جسے یہ دھیان ہو کہ میں اس پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں، یہ بھی پہاڑ گرے گا، اس بیچارے کا کیا حال ہوگا؟ کہ اللہ کے حکم کا توڑنا یہ تو گویا کہ تباہی کا باعث ہے۔ ہمارے اجتماع کے ختم میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو یہ آبادیوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جو آبادیاں ٹوٹتی ہیں نا، آبادیوں کی طرف سے یہ نہیں کہ بلڈنگیں ٹوٹ جائیں، عمارتیں ٹوٹ جائیں، یہ جتنے حالات کا بگاڑ ہے یہ توڑ ہے، کہ جس کا اثر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک گھر کے افراد آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے، ایک گھر کے افراد جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان میں بھی آپس میں جوڑ نہیں رہتا، وہ بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ چل رہے ہوتے، اور پریشانیاں، مصیبتیں، بے برکتیاں، نحوستیں، یہ کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ کہ یہ بنیاد ہے سارے دین کے لیے، اس کلمے والے یقین کو حاصل کرنا، کہ ساری مخلوق سے اپنے یقین کو نکالنا کہ اس سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ اسباب کی دنیا یہ بھی اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز کے اسباب اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، اور حاجت پڑنے پہ انہیں اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ کر کے پھر مطالبہ یہ ہے کہ یہ کہو کہ اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی جنگل میں ہے جہاں کوئی سبب نہیں ہے، وہاں جب کام ہوگا تو بے ساختہ کہے گا اللہ نے کیا،
لیکن ساری اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو کہنا کہ اللہ سے ہوا، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کر کے اس بات کا یقین بنانا پڑے گا۔ بس جتنا یقین بنے گا اتنا حکموں کو مان کے چلیں گے، جتنا یقین بنے گا وہ اتنا ہی حکموں پہ چلیں گے، اتنا دین پہ چلیں گے۔ اگر یقین کامل بن گیا تو انشاءاللہ پوری زندگی دین کے مطابق گزار لیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یقین کامل نہ ہوا، ناقص ہوا، ادھورا ہوا، تو کچھ دین پہ چلیں گے، کچھ دین پہ نہیں چل سکیں گے، کچھ دین پہ چلیں گے، کچھ دین پہ نہیں چل سکیں گے۔ اس لیے کہ حکموں کا ٹکراؤ آتا ہے، حکموں کا ٹکراؤ آتا ہے اپنے مفادات کے ساتھ زندگی میں۔ اس لیے کہ اسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد کے بعد سب سے بڑا شعبہ عبادات کا ہے، لیکن صرف عبادات کل دین نہیں ہے۔ کل دین میں پوری زندگی آئے گی، زندگی کا ہر شعبہ آئے گا، اور ہر شعبے میں پابند بن کے چلنا اللہ پاک کے حکموں کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا، حضور کے طریقوں کا۔ تو اب یہ کہ میں یہ رسوں کہ زندگی میں اگر ہم غور کریں تو کمائی میں بھی ٹکراؤ آئے گا، معاشرتی زندگی میں ٹکراؤ آئے گا، حقوق کی ادائیگی میں ٹکراؤ آئے گا۔ یہ پوری زندگی میں ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اس کا تقاضا کچھ اور ہے، ہمارا ذاتی مفاد وہ اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو اس وقت اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر کے حکم پہ کون جم سکے گا؟ وہ جم سکے گا جس کے دل میں واقعی اس بات کا یقین اتر چکا ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم نے ہیرا پھیری کر کے وہ اسباب کچھ اکٹھے کر بھی دیے، ان اسباب سے کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، ان اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ جس کے پاس وہ سبب ہے اس کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی۔ اس نے ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا، بیمار ہوا تو علاج کی بہترین سہولتیں تو وہ حاصل کر سکتا ہے اس مال کے ذریعے سے، لیکن صحت مل جائے یہ اس کے بس کی چیز نہیں، نہ ڈاکٹروں کے بس کی چیز ہے، وہ تو اللہ کے ارادے پہ ہے۔ اللہ چاہیں گے تو صحت ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے صحت نہیں ملے گی، صحت نہیں ملے گی۔ اور اللہ صحت دینا چاہیں تو اللہ پاک صحت دینے میں اس پورے نظام میں سے کسی کے محتاج نہیں، چاہے تو اس علاج کے ذریعے سے صحت دے دیں اور چاہے تو بغیر علاج کے صحت دے دیں، وہ تو قادر ہے، قادر ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، اس یقین کو حاصل کرنا بنیاد ہے سارے دین کے لیے، اور اسی میں آج ہم مغالطے میں ہیں۔ اس لیے کہ ہم یعنی ایک یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ایمان ہمارے پاس ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان بھی ہے، لیکن اتنا ایمان کا وہ درجہ جو آدمی کو اپنی پوری زندگی میں حکموں کا پابند بنانے پہ چلا دے، اتنا ایمان کا حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ ایسا ضروری ہے کہ یہ کھانے سے بھی پہلے، پہننے سے بھی پہلے، باقی ساری چیزوں سے پہلے اس ایمان کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس یقین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی وہ کمائی کے ذرائع حاصل نہیں کر سکا، فاقہ آ گیا، حتیٰ کہ فاقے میں سے مر گیا، تو اس پہ کل اس سے پوچھنی ہوگی کہ فاقے سے کیوں مرے ہیں کل قیامت میں۔ لیکن اگر ایک آدمی بغیر ایمان کے مر گیا یا ایمان کی کمزوری کے ساتھ مر گیا تو اس کا اسے جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ تو ہر چیز سے پہلے ضروری ہے۔ اور ہم اگر غور کریں صحابہ کی زندگی کو کہ نبی اسلام جب صحابہ کو اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں تو اس یقین کی خاطر اور اس یقین کی بنیاد پہ جس زندگی کی طرف بلایا جا رہا ہے، یعنی اسلام والی زندگی، اس کے لیے اختیار کرنے میں فاقے آئے۔ فاقوں کی بھی نوبت بعض اوقات یہاں تک پہنچی، مشہور قصہ ہے سریۃ العنبر کا، کہ ایک سمندر کے کنارے ایک تشکیل تھی 300 آدمیوں کی، اور چلتے ہوئے اس وقت عام طور پہ روپے پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے ساتھ جو
اور اس طرح کی جو کھانے پینے کی چیزیں وہ ساتھ لے لیا کرتے تھے، کھجوریں۔ ایک وقت آیا کہ وہ کھانے کا سامان بہت تھوڑا رہ گیا اور بعضوں کے ساتھ بالکل ختم ہو گیا۔ تو امیر نے کہا کہ بھی سب جو جس کے پاس ہے سب اکٹھا کرو، سب اکٹھا کر لیا۔ اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر آدمی کو ایک کھجور روزانہ ملتی تھی 24 گھنٹے کے لیے۔ یہ کہنے میں بہت آسان ہے، کہنے سننے میں بہت آسان ہے، 24 گھنٹے میں ایک کھجور، یہ واقعہ ہے، کیا عجیب یقین تھا۔ اس ایک کھجور کے ساتھ بھی کوئی آدمی مطالبہ نہیں کر رہا کہ جی پہلے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو، اور رک نہیں رہا کوئی شخص بھی، سفر کر رہے ہیں۔ اس حال میں بھی ایک کھجور کے ساتھ جب بعد میں یہ قصہ بیان کیا تو کسی نے پوچھا بیٹھے سننے والوں میں سے کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا اس کی قدر سنائی، جب وہ ایک کھجور بھی باقی نہ رہی، اب صرف گٹھلیاں تھیں رکھی ہوئی تھیں، اس کو چوستے تھے اور پانی پی لیتے تھے۔ واقعات ہیں، یہ یقین اتنی بڑی سرمایہ ہے کہ بھوکے کو بھی اتنی مشقت کروا دیتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے معاملہ آتا ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ دین سارا تو اللہ ہی کے لیے کرنے کا نام ہے، دین سارا تو اللہ ہی کے لیے کرنے کا نام ہے، وہ اپنی شہرت کے لیے، اپنے دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی بڑائی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ وہ دین رہتے ہی نہیں۔ اگر اس میں نیت خراب ہو جائے تو پھر وہ دین نہیں رہتا، وہ تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ سر اللہ تعالیٰ شاہ نے ایسا فضل فرمایا کہ دور سے دیکھا کہ بہت جیسے کوئی چٹان سی ہوتی بڑی سی، قریب یہ دیکھا مچھلی تھی، اتنی بڑی مچھلی کہ جب اس کی آنکھ کا سوراخ کیا تو آنکھ سے چربی نکالنے کے لیے 13 صحابی اس کے اندر داخل ہوئے، اس کی آنکھ کے حلقے میں، اس کی آنکھ کے حلقے میں 13 افراد داخل ہوئے، اس کی چربی اور مشکیں بھر لی، چربی سے مشکیں بھر لی اور گوشت اس کا سکا لیا اور ہر شخص نے اپنے ساتھ توشے میں رکھ لیا۔ اب پورا سفر مچھلی کا گوشت کھا کے انہیں سفر کیا، بقایا جو سفر تھا، حتیٰ کہ جب واپس آئے مدینہ منورہ اور نبی علیہ السلام کے سامنے ساری کارگزاری آئی تو آپ نے پوچھا بھی یہ تو اللہ کی طرف سے مفہوم ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک رزق تھا جو تمہیں پہنچایا گیا، اور اگر اس میں سے کوئی ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو بعضوں کے توشوں میں موجود تھا تو حضور کو بھی وہ گوشت کھلایا۔ محترم بزرگوں دوستو، ایک بنیاد ہے جس بنیاد پہ سارا دین چلتا ہے، اس یقین کے بغیر دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ ٹکراؤ آئے گا، کہیں عزت کے ساتھ، کہیں خاندان کے ساتھ۔ ان مختلف اگر ہم غور کریں گے تو زندگی کے مختلف جگہوں پہ، مختلف شعبوں میں اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ٹکراؤ آتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ حکم کو دیکھ کے چلو، حکم کے مقابلے میں اور کسی کو نہیں دیکھا جائے گا، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر ہمارے خاندان والے ایک بات پہ مجبور کر رہے ہیں اور وہ حکم کے خلاف ہے تو ہم ان کی بات ماننے کے پابند نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی بات ماننے کے پابند ہیں۔ اگر کاروباری زندگی میں ایسا ٹکراؤ آ جاتا ہے کہ حکم کو پورا کرتے ہیں تو بہت بڑا نفع چھوڑنا پڑ جائے یا کوئی نقصان برداشت کرنا پڑ جائے تو ہم حکم کے پابند ہیں، ہم اس نفع نقصان کے پابند نہیں ہیں کہ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، ہمیں تو حکم پورا کرنا ہے۔ اس لیے کہ نفع دینے والا کون ہے، نقصان دینے والا کون ہے، نقصان سے بچانے والا کون ہے۔ جب اس دل میں یہ ہوگا کہ اللہ نفع اللہ دیتے ہیں، نقصان سے اللہ بچاتے ہیں، تو پھر ہم حکم کو دیکھ کے جب چل سکیں گے۔ اگر یہ یقین اندر راسخ نہیں ہے تو پھر مشکل ہوگا۔ اب یہ کہ اللہ پاک، یعنی اس بات کا یقین دل میں اتارنا اور اس بات کا یقین اتارنا کہ اللہ تعالیٰ شان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں میں ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ میں کامیابی نہیں ہے۔ جتنے تو کوئی دنیا مختلف طریقے زندگی گزارنے کے چل رہے ہیں،
وہ سب اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے اور غیر مقبول ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی طریقہ قابل قبول نہیں، اللہ کے ہاں صرف اسلام والا طریقہ زندگی گزارنے کا قابل قبول ہے۔ اب اس بات کا یقین بنانا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اسی میں کامیابی ہے۔ اب اس موقع پہ ایک بات تھوڑی سی ذرا باریک سی لگتی ہے، ایک آدمی سنت والی زندگی اختیار کر رہا ہے، کرنی ہے، ایک یہ ہے کہ اس سنت والی زندگی کو اختیار کرنے میں، حضور والے طریقے والی زندگی کو اختیار کرنے میں کامیابی کا یقین بنانا، اس یقین کے ساتھ ان عملوں میں لگنا کہ اسی پہ اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ملے گی۔ جیسے کلمے کے پہلے حصے میں نفی بھی ہے، اثبات بھی ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، کہ اللہ کے علاوہ کا انکار بھی کرنا ہے اور اللہ پاک کی ذات عالی کا اقرار کرنا ہے۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ، اس میں بھی دونوں رخ ہیں۔ ایک تو اس بات کا یقین کہ جو طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کے آئے تو انہی طریقوں میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، انہی طریقوں میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کو بھی کہنا پڑے گا کہ آپ کے طریقوں کے علاوہ جتنے طریقے دنیا میں چل رہے ہیں، چاہے وہ غیروں کے بنائے ہوئے ہیں، چاہے اپنوں کے بنائے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے خاندان برادری کے بنائے ہوئے ہیں، ان سب طریقوں میں ناکامی ہے، ان سب طریقوں میں ناکامی، اس کا بھی یقین بنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے والے یقین، یہ کلمے والے یقین بنیاد ہے پوری اسلامی زندگی کے لیے، اور اس پہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اسلام تو وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ نے خود پسند فرما کے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا ہے، یہ انسانوں کو کھڑا ہوا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرما کے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، اس سے پہلے زمانے کے لیے نہیں تھا۔ اور اس کے طریقے جیسے پہلے وقت میں مؤثر تھے، آج بھی مؤثر ہیں، قیامت تک مؤثر رہیں گے، قیامت تک مؤثر رہیں گے۔ ہاں، زمانے کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے اس پہ اثر نہیں پڑتا، یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس یقین کے ساتھ، اب یہ یقین اگر آدمی محنت کر کے حاصل کر لے تو اس یقین کے ساتھ جب اللہ کی عبادت میں لگیں گے، اس پہ اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں آئیں گی، اتنے اللہ پاک رحمتیں، برکتیں اور اتنی سکینہ اللہ نازل فرمائیں گے، اور ہماری زندگی کو اتنا پاکیزہ کر دیں گے، آسان کر دیں گے کہ واقعی دنیا میں بھی ہم مزے کریں گے۔ اصل مزے تو آخرت میں ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ عبادت میں لگنے والے کو دنیا میں بھی اللہ چمکائیں گے، عزت دیں گے۔ آتا نا کہ جب آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، ہر چیز میں فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ پھر نماز ہے تو نماز میں کچھ فرض ہے، کچھ سنتیں، نفل ہیں۔ ایسے زکوٰۃ میں کچھ فرائض کے درجے کی چیزیں ہیں واجب کی، کچھ نفل کے درجے کی چیزیں ہیں۔ جب آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں علیہ السلام کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اور یہ مسلسل لگا ہوا اپنے کام میں، پھر جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو پہلے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 7 آسمانوں میں اس کی محبت پھیلا دی جاتی ہے، اور یہ بندہ مسلسل پھر اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کی محبت زمین پہ اتار دیتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں، حالانکہ اس شخص سے ہمیں کوئی براس بھی شاید نفع نہ ملے، کچھ نہ ملا ہو، لیکن ان کی محبت اللہ دلوں میں ڈال دیتے ہیں، دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ محبت، یہ ساری عزت کس پہ ملی؟ نبی علیہ السلام والے طریقے، اس یقین کے ساتھ، کلمے والے یقین کے ساتھ عبادت کرنے پہ اللہ یہ چیز دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، جان میں برکت، مال میں برکت،
رزق میں برکت، عمر میں برکت، عمر میں برکت۔ اور پھر یہ کہ اس یقین کے ساتھ جب ہم عبادت میں لگیں گے، اور عبادت میں نماز چونکہ اس لیے زیادہ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ باقی عبادات روز نہیں ہیں، روزے سال کے بعد آئیں گے، زکوٰۃ سال کے بعد آئے گی، حج زندگی بھر میں ایک دفعہ کی بات ہے۔ روز کی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، اور دن میں 5 دفعہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس پہ اگر دیکھیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی میں کہ کس طرح وہ نماز میں لگتے تھے، اور نماز اپنی نمازوں کے سے کیسے اللہ نے ان کے مسئلے حل فرمائے۔ تو ہم انسان ہیں نا، انسان ہر وقت حاجت مند ہے، انسان ہر وقت محتاج ہے، اس کی احتیاج ختم نہیں ہوتی۔ مثلا بھوک ایک حاجت ہے نا، بھوک لگی، کھانا کھایا تو وقتی طور پہ یہ حاجت دب گئی، 6-7 گھنٹے کے بعد پھر یہ حاجت ابھر آئے گی، پھر کھائے گا، پھر حاجت دب گئی، تو کچھ گھنٹوں کے بعد پھر یہ حاجت ابھر آئے گی۔ انسان تو ہر وقت حاجت مند ہے، ہر وقت حاجت مند ہے، اور حاجتوں کا پورا ہونا یہ انسانی ضرورت ہے کہ جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے اس امت کو یہ نماز عطا فرمائی کہ اس کلمے والے یقین کے ساتھ نماز میں لگنا، کلمے والے یقین کے ساتھ نماز میں لگنا، اس پہ اللہ تعالیٰ شاہ ہماری دنیا آخرت کے سارے مسائل حل فرمائیں، دنیا آخرت کے سارے مسائل حل فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کے معمولات میں کیا نقل کیا گیا کہ آپ کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ کسی لائن کی کوئی پریشانی آئی، یہ جو بدر کا قصہ میں نے آپ سے عرض کیا، تو اس رات ساری رات آپ نے کیا کیا؟ اپنے خیمے میں نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ صبح کے وقت میں سیدنا ابوبکر صدیق حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ بس فرما دیجیے، اب اللہ کی مدد آئے گی۔ اس وقت میں بھی نماز کے سے اللہ سے اپنے اس مسئلے کو حل کروایا۔ حل تو اللہ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ہتھیار دے دیا، ایک راستہ دے دیا۔ ساری حاجتوں کو پورا کرنے والے کون ہیں؟ وہ تو اللہ ہے۔ تو اللہ نے کتنا آسان راستہ دے دیا۔ دیکھو یہ ایسا راستہ ہے، اس کو امیر بھی اختیار کر سکتا ہے، غریب بھی اختیار کر سکتا ہے، جس کے پلے کچھ نہیں دنیا کے اعتبار سے، وہ بھی نماز کے سے اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگ سکتا ہے، وہ پوری کروا سکتا ہے۔ بادشاہ ہے، فقیر ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، کوئی ایسا آسان نسخہ اللہ نے ہمیں دے دی نماز کی شکل میں کہ اللہ کے سامنے جھکنا۔ اب کیا ہے؟ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو کے اللہ کی تعریف کرنا، یہ اللہ کی تعریف کرنا اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بھی جتنے کلمات ہیں اللہ کی تعریف کے، جب یہ بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو باادب کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اللہ کی تعریف کرنا، پھر رکوع میں جا کے جھک کے اللہ کی تعریف کرنا، پھر انتہا کر دی کہ سجدے میں جا کے اپنا ماتھا، اپنا چہرہ اللہ کے قدموں میں رکھ کے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اتنا اللہ کا قرب ملتا ہے آدمی کو سجدے میں، اتنا قرب اور کسی شکل میں نہیں ملتا۔ یعنی ہم میں سے ہر آدمی دن میں جب چاہے اللہ سے قریب ہونے کو کوئی نماز کی نیت باندھ لے تو سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے۔ جسے اللہ کا قرب مل گیا، جسے اللہ کا قرب مل گیا، اس کے لیے کوئی چیز باقی رہی؟ اصل میں ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ اللہ کا قرب کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی اس کو غور فرمائیں کہ وہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا مقابلے کے لیے، تو جادوگروں نے کہا جی کہ اگر ہم جیت گئے، فتح پا لی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ یہ جو قریب ہوتا ہے پھر اس کی بات تو مانی جاتی ہے نا، جس کے قریب ہوتا ہے وہ اس کی بات کا لحاظ کرتا ہے، اس کی بات کا لحاظ کرتا ہے۔ تو جو اللہ کا مقرب ہوگا، جو اللہ کا مقرب ہوگا تو اللہ بھی تو اس کی رعایت کریں گے نا، اس کی رعایت کریں گے۔ اب اس کا کیا مسئلہ باقی رہا؟ اس کا کیا مسئلہ باقی رہا؟ محترم بزرگوں دوستوں، ہم اس یقین کے ساتھ اب تھوڑی سی محنت نماز پہ کرنی پڑے گی۔ اس
اس کو بزرگ یوں فرماتے تھے کہ جیسے دنیاوی امور میں بنیادی محنت پیسہ کمانے کی ہے، دنیاوی امور میں بنیادی محنت پیسہ کمانے کی، ایک آدمی محنت کر پیسہ کما لیا، اب تھوڑی سی محنت سے وہ گھر خرید سکتا ہے، تھوڑی سی محنت سے گاڑی خرید سکتا ہے، تھوڑی سی محنت سے کپڑے لے سکتا ہے، چیزیں لے سکتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی محنت اور کرنی پڑے گی۔ بات ہے کہ ایسے ہی دینی زندگی میں بنیادی سرمایہ وہ تو یقین کا ہے۔ جب آدمی نے محنت کر کے یہ بنیادی سرمایہ حاصل کر لیا تو اب تھوڑی سی محنت سے نماز بن جائے گی، تھوڑی سی محنت مزید کرنی پڑے گی لیکن تھوڑی محنت سے نماز بن جائے گی۔ جس کا کلمہ بن گیا، نماز بن گئی، اس کے تو مزے ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس لیے کہ نماز پہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نماز کے لیے آئے گا اس کو اللہ کہتے ہیں ہم فلاح دیں گے، فلاح کا وعدہ ہے، بلکہ باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور فلاح کی طرف، اور فلاح کہتے ہیں دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کو، فوز کہتے ہیں صرف آخرت کی کامیابی کو، اور فلاح کہتے ہیں آخرت اور دنیا دونوں جہانوں کی کامیابی کو۔ وعدہ کون کر رہا ہے جی؟ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ وعدہ کر رہا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے، اور جس کے خزانے بے حد و حساب ہے، جس کے خزانے، اس کے پاس تو ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں، نعمتوں کے بھی اور مصیبتوں کے بھی۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز کے رہو، میں تمہیں دنیا آخرت کی کامیابی دوں گا۔ اس یقین کے ساتھ نماز میں آنا کہ اس نماز پڑھنے سے اللہ مجھے دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ جو اللہ کے وعدے پکے ہیں اور پورا ہونے کے لیے ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں۔ کبھی اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ ہیں، ہم حکم پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کریں گے۔ اور اتنی بات ہے کہ اس حکم کو، مثلا نماز ہی ہے تو ہم محنت کر کے نماز بنا لیں، ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے نماز میں، ہمارا باطن بھی درست ہو جائے۔ نماز تو خود بتاتی ہے کہ نماز کے سے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یعنی اس سے کسی کو غور کر لیں کہ جب نماز کے لیے بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، سب کچھ نہ چھوڑیں تو نماز شروع نہیں ہوتی۔ جب تک سب کچھ کو نہ چھوڑیں تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی، اور جب نماز شروع کر دی اب صرف نماز ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، صرف نماز ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کیا ہے؟ سب کچھ کو چھوڑ کے آنا، اور پھر اگلا جملہ فرمایا سب کچھ کے خیال کو بھی چھوڑ کے آنا، یہ ہے نماز۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ ہم سوچیں صحیح، نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہونے کا خیال نہ ہو آدمی میں، ٹھیک ہے فرائض واجبات پورے کر دیے تو فرض ذمے سے اتر جائے گا، لیکن جس نماز کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جس نماز پہ دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہوں گے، تو اس کے لیے تو تھوڑی محنت کر کے نماز بنانی پڑے گی۔ کلمے والے یقین کے ساتھ نماز کو بنانا، اس سے آدمی میں پھر استعداد پیدا ہوتی ہے حکموں پہ چلنے کی۔ دیکھو مطالبہ تو ہے کہ ہم پوری زندگی میں اسلام والے حکموں کے پابند بن کے چلیں، پوری زندگی میں۔ اب اس کی استعداد سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے کلمے والے یقین سے، اور اس کلمے والے یقین کے ساتھ جب آدمی نماز میں لگتا ہے تو اس استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں جب تک استعداد پیدا نہ ہو اس وقت تک اگلی بات ہو نہیں سکتی۔ زمیندار میں زمین پہ محنت کرتا ہے، وہ محنت کیا ہے؟ زمیندار محنت کرتا ہے زمین پہ ہل چلا چلا کے، اسے ایک شعور اللہ نے دیا ہے، ایک سمجھ دی ہے کہ اس کے بعد اسے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس زمین میں استعداد پیدا ہوئی کہ یہ بیج ڈالا جائے تو اس کو لے گی اور وہ بیج پھوٹے گا۔
وہ اس استعداد کے پیدا ہونے سے پہلے بیج نہیں ڈالتا، اسے پتہ ہے بہترین بیج بھی ڈالا ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ہی انسانوں کا دل ہے، جب استعداد پیدا ہوتی ہے حکموں پہ چلنے کی، حکموں کو ماننے کی، اب اسے جو حکم سنایا جائے یہ فوراً کرتا چلا جائے گا، جیسے صحابہ کی زندگی دکھاتی ہے۔ تو مدینہ منورہ میں حکموں پہ حکم آ رہے ہیں، صبح دوپہر شام حکم آ رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے حکم آ رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حکموں کے آنے میں اور تعمیل میں وقفہ نہیں تھا، تاخیر نہیں تھی، اتنی استعداد پیدا ہو گئی تھی۔ جب کلمے والے یقین کے ساتھ ہم نماز کو بنائیں گے تو اس سے استعداد پیدا ہوگی حکموں پہ چلنے کی، حکموں پہ چلنے کی۔ اب اتنی بات ہے کہ ہمیں اس کو معلوم کرنا پڑے گا کہ کس وقت میں، کس جگہ پہ، کس حال میں کیا حکم ہے، کس وقت پہ، کس جگہ پہ، کس حال میں کیا حکم ہے، وہ اسے معلوم کرنا اور اس کو پورا کرنے میں لگنا۔ اس میں انشاءاللہ پھر زیادہ مشقت نہیں آئے گی۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کو، جو کچھ ہر آدمی کے مختلف مشغولیتیں ہیں، وہ اپنی مشغولی کی جتنی چیزیں ہیں صبح سے لے کے شام تک، وہ ہر چیز کو مفتی حضرات کے پاس جا کے پوچھنا، جنہوں نے محنت کر کے کئی سال لگا کے اس مبارک علم کو حاصل کیا جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام پہ اتارا تھا۔ وہ اس علم کی روشنی میں ہمیں اپنی پوری زندگی چلانی ہے، اس لیے کہ اس علم کی روشنی میں چلیں گے تو ٹھیک چلیں گے، اس سے ہٹ کے چلیں گے یہ زندگی کبھی ٹھیک نہیں چل سکتی، اس میں کبھی خیر نہیں آئے گی۔ جو بازار نبی علیہ السلام والے علم کی روشنی میں چلیں گے ان بازاروں سے خیر نکلے گی، ان بازاروں میں برکتیں آئیں گی، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور جو بازار حضور والے علم سے ہٹ کے چلیں گے وہ خرابی کا باعث بنیں گے، ان سے فساد پیدا ہوگا۔ سیکھنا پڑے گا، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ کاروبار سے متعلق نبی علیہ السلام نے کیا علم دیا ہے۔ کوئی ذمہ دار ہے تو ذمہ داری کا علم سیکھے، کوئی دفتر میں کام کرتا ہے تو اس کا علم سیکھے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ ہر چیز کے بارے میں، انفرادی زندگی کے بارے میں بھی، اجتماعی زندگی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے امت کو طریقے دیے، ان طریقوں کو سیکھنا پڑے گا، ان کو سیکھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہوگی، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس حکم کو پورا کریں گے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ، اور اس پہ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے۔ تو ساری محنتیں جو انسان کر رہے ہیں، اس ساری محنتوں سے کیا چاہتے ہیں؟ کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، جی یہ سب کس کے پاس ہیں؟ تو اللہ نے سب کچھ دینے کا وعدہ حکموں کی زندگی پہ کیا ہے۔ اگر ہم حکموں کو قربان کر کے مال کو، چیزوں کو، عہدوں کو حاصل کرنے میں لگے ہیں تو یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے وہ اس کو سیکھنا، گھر کی زندگی کیسے ٹھیک چلے، ہمارے اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ کیسے معاملات ٹھیک چلیں، خاندانوں کے ساتھ ہم کیسے چلیں، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اس میں اتنی گزارش ہے کہ اپنے اندازے پہ نہ چلیں۔ ایک ہے کہ ہماری جو معلومات ہیں، ایک دینی ماحول میں رہتے ہوئے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ دینی معلومات ہیں، وہ ان معلومات پہ بھروسہ صرف نہیں کرنا، مفتی حضرات سے جا کے باقاعدہ اس کو سیکھا جائے، ایک چیز کو سیکھیں، اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ جب ایک چیز قابو آ گئی اب اگلی چیز کو سیکھ لیں، انشاءاللہ کچھ عرصے میں اللہ کی رضا سے امید ہے کہ پوری زندگی اس ترتیب پہ آ جائے گی۔ اور یہی وہ پسندیدہ زندگی ہے جس کو لے کے صحابہ پھرے تھے تو دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا، کیونکہ ان کی زندگی کا ہر کام اسلام تھا۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا معاملہ کرنا، لوگوں سے برتاؤ کرنا، سب دین تھا۔ جیسے عبادت دین ہے، ایسے ہی مسلمان کی ہر وہ چیز جو اللہ پاک کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، سب دین ہے اس کا، وہ ساری زندگی دین ہے، اسی زندگی کی دعوت ہے۔
اسی زندگی کی دعوت ہے۔ جب وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف دعوت دو، تو اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب پھر کیا اگلا کہ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں تو اس کی مان کے چلو۔ اس کے ماننے کا نام اسلام، جس کو نبی علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ اپنی امت کو عملاً کر کے دکھا کے گئے، تو اس کو سیکھنا اور پھر اس کے مطابق کرنے میں لگنا، اس کے مطابق کرنے میں لگنا۔ اس لیے کہ جو سیکھا جاتا ہے اس معلومات برائے معلومات نہیں ہے، بلکہ عمل کو درست کرنے کے لیے ہے۔ عمل کرنا بھی ہے اور عمل کو درست بھی کرنا ہے، اس کے لیے سیکھنا بھی ہوگا اور اللہ کے یاد کے ذریعے سے اللہ کا دھیان بھی حاصل کرنا ہے، اللہ کے ذکر میں محنت کر کے اللہ پاک کی ذات عالی کا دھیان حاصل کرنا۔ اب اس کی مثال یہ کرتے تھے پہلے، اب چونکہ وہ چیزیں ماحول میں رہی نہیں، اس لیے وہ مثالیں بھی ختم ہو گئیں۔ پہلے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بزرگ دیا کرتے تھے کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ پوری زندگی میں چلنا، مثلا آپ کاروبار میں اللہ کے دھیان کے ساتھ چلے، گھر میں اللہ کے دھیان کے ساتھ چلے، وہی اسباب میں لگتے ہوئے اللہ کے دھیان کے ساتھ کیسے چلے؟ تو اس کی بڑی آسان مثال دیتے تھے کہ دیہات میں اس میں بجلی عموماً نہیں ہوتی تھی اور کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا ڈول کے ذریعے سے، تو عورتیں 2-3-4 عورتیں اکٹھی ہو کے جا کے کنویں سے پانی نکال کر 2-3-4 گھڑے بھر کے سر پہ رکھتی تھی، گھڑے کے اوپر گھڑا، گھڑے کے اوپر گھڑا، 3-4 گھڑے، اور لے کے چلتی تھی۔ اچھا چل بھی رہی ہیں، آپس میں باتیں بھی کر رہی ہیں اور اپنے گھروں میں پانی لے کے آتی تھی۔ اب وہ 3-4 گھڑے سر پہ ہیں، وہ باتیں تو کر رہی ہیں لیکن ان کا دھیان گھڑوں میں ہے، وہ گھڑے گرتے نہیں تھے۔ اب راستے میں آ سکے نہ، ہموار راستے بھی ہوتے ہیں دیہات میں، اس کے باوجود وہ گھڑے گرتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ توجہ ان کی ساری ان گھڑوں میں تھی، اس کا توازن نہیں بگڑنے دیتے تھے۔ کہ ایسے ان اسباب کی دنیا میں لگتے ہوئے پر ہمیں اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ چلنا ہے کہ جہاں بھی ہوں ہمیں یہ خیال مستحضر ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ جسے ان باتوں کا دھیان ہوگا اور خیال مستحضر ہوگا، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کیسے چل سکتا ہے؟ وہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے اس دھیان کو بھی حاصل کرنا ہوگا ذکر پہ بیان کرنے کے ذریعے سے، اور پھر یہ کہ آدمی جتنی کمائی کر رہا ہے یہ کمائی محفوظ رہے۔ ایک آدمی اس نے مثلا ایک مزدور ہے، اس کی مزدوری ایک دن کی 100 روپے ہے، 1000 روپے ہے۔ ایک دن کو ایسا اس کو بدلہ ملا، اس نے اس سے کام کرا 2000 دیا، اب وہ بڑا خوش کہ آج تو ڈبل دیہڑی لگ گئی۔ واپس آ رہے ہیں، بس میں بیٹھا، بس میں اس کی جیب کہیں کٹ گئی۔ گھر آیا تو بڑی خوشی سے بیوی نے کہا کہ آج تو مزے ہو گئے، آج 2000 کی دیہڑی لگی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھا۔ اب یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ 2000 کمایا، ایک قسم کھا کے کہہ سکتا ہے 2000 کمایا، لیکن 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکا اس 2000 سے۔ کیوں؟ کہ وہ 2000 ضائع ہو گیا، نکل گیا، اس کے قبضے میں نہیں رہا۔ ایسے ہی آدمی نیکی کرتا ہے تو یہ اس کی کمائی ہے، آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بھی کمائی ہے۔ اس نے نماز پڑھی، اللہ کی طرف سے کتنے انعامات ملے۔ دیکھو وہ تو گھر سے چلا تھا جب وضو کر کے، تو کیا کریں کہ ایسے جیسے احرام باندھ کے حج کرنے کو چل پڑا، ہر قدم پہ ایک نیکی، ایک گناہ کی معافی، ایک درجے کی بلندی۔ اور جب مسجد میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی اللہ کا مہمان بن گیا، اور ہر دفعہ مسجد میں جانے کی وجہ سے ایک مہمانی اللہ کے ذمے ہو گئی۔ تو یہ کتنی کمائی ہے؟ اس نے ذکر کیا، تلاوت کی، کتنی کمائی ہے؟ اس نے اور نیکیاں کی، ہاں جی، یہ سب کمائی ہے نا۔ اب یہ کمائی واقعی محفوظ رہے، ہم بچا کے اس کو آخرت میں لے جائیں تاکہ کل قیامت میں اللہ کے ہاں سے اس کا ایک ہمیں اچھا بدلہ مل سکے۔ اس لیے کہ اعمال کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا نا۔ بدلے کا دن اللہ نے قیامت رکھا ہے، حشر کا میدان ہے جس میں بدلہ دیا جائے گا آدمی کے اعمال کا، اچھے بھی برے بھی۔ اب یہ کہ ایک آدمی نے کمائی تو کی لیکن اس کمائی کو
بچا نہیں سکا اور وہ کمائی ضائع ہوتی رہی، اسے خبر بھی نہ ہو سکی. جیسے وہ کہتے ہیں نا غبارہ، اس میں ہوا بھری تو پھول کے اتنا ہو گیا، پر کسی نے تھوڑی سی پن لگا دی تو تھوڑے وقفے کے بعد وہ پھر خالی ہو گیا. محترم بزرگوں دوستو، یہ جو بات ہے نا کہ جو کمائی محفوظ رہے، تو اس کے لیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم اپنے معاملے کو درست کریں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھیں. کیا کہا کہ آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے. اگر اخلاق اچھے بنا لیے تو جو اس نے کمائی کی ہے انشاءاللہ محفوظ ہوگی، کل قیامت میں اپنے کام آئے گی. خدا نہ خواستہ اس پہ احتیاط نہ کی، بے احتیاطی کی، لاپرواہی کی، تو اس کی وجہ سے یہ جتنی اس نے کمائیاں کی ہیں، یہ خطرہ ہے کہ کل قیامت میں اس کے کام نہ آئیں اور اس کی نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں. اس لیے کہ قیامت میں جو بدلے ہوں گے وہ دنیا کے پیسوں سے تو نہیں ہوں گے، وہ تو اعمال سے ہوں گے. جتنا اس نے کسی پہ زیادتی کی اتنی اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی. اس کو نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، مثال دی، مفہوم اس کا ایسے ہے کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ عرض کہ یا رسول اللہ، ہم تو مفلس ہو سکتے ہیں جس کے پاس پیسہ روپیہ نہ ہو، درہم دینار نہ ہو. نہیں، میری امت کا مفلس ہوا ہے کہ کل قیامت میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا. تھوڑی نیکیاں نہیں، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کا حق دبایا، کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، اس طرح کی جتنی بد اخلاقیاں ہیں. اب وہ لینے والے آئیں گے اور جتنی اس نے زیادتی کی اتنی اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دی جائیں گی. کرتے کرتے نوبت یہاں تک آئے گی کہ لینے والے باقی ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ جتنی سے زیادتی کی اتنی ان کی گناہ لے کے اس پہ ڈالے جائیں گے، اور یہ پہاڑوں جیسے نیکیوں والا گناہوں کے پہاڑ کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. محترم بزرگوں دوستوں، یہ بڑی اہم چیز ہے، اپنے اخلاق کو درست رکھنا. ایک عمومی بات ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے بارے میں ہمارے دل میں خیر خواہی، ہمدردی کا جذبہ ہو، پر ہمیں نفع پہنچانا، لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. اخلاق کیا ہے؟ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانا. اور آخری درجہ کیا ہے؟ کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے. اگر نفع نہیں پہنچا سکتے، اتنا حوصلہ، اتنا ظرف نہیں ہے کسی کو نفع پہنچائے، تو پھر کسی کو نقصان نہ پہنچائے. اور پھر یہ کہ ہر دوسرے مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا، تاکہ کیونکہ جس کو آدمی اپنے سے اچھا سمجھتا نا، اس کا احترام کرنا، اکرام کرنا یہ آسان ہے. جس کو آدمی اپنے سے ہلکا سمجھتا ہے اس کے ساتھ یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ ہر دوسرا مسلمان، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو اعتبار خاتمے کا ہے، کس آدمی کا خاتمہ کیسے ہوا اس پہ معاملہ ہے. اب کون اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ کس کا انجام واقعی ایمان پہ، اچھے عمل پہ ہوگا؟ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی کافر فرنگی کو بھی حقیر نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ مرنے سے پہلے اس کے اسلام لانے کا امکان موجود ہے. ممکن مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے. اور دوسری بات کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مسلمان اپنے اسلام پہ اترائے نہیں کہ مرنے سے پہلے کفر کا اندیشہ ہے. کسے پتہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ مگر جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے وہ خود اسی وقت اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کی نگاہ سے گر گیا تو اس کے باقی چیزوں کی کیا حیثیت باقی رہی؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہم اس کو اس انداز تھوڑا غور کریں کہ ہمیں کون کہہ رہا ہے کہ اس مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو؟ اللہ فرما رہے ہیں نا. ہم تو اللہ کی وجہ سے اس مخلوق سے اچھا معاملہ کریں گے.
ہمیں سے اگر نہیں کون ہے. پھر اس میں درجے بتائے. ایک درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. بعض امور ایسے ہیں جس میں مسلمان غیر مسلم کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. بھائی انسان ہے، انسان ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا. اور ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا. کتنی پاکیزہ زندگی ہے اللہ نے نبی علیہ السلام کے سمے عطا فرمائی، جس میں دوسروں کی اتنی رعایت ہے. جب اس زندگی کے ساتھ صحابہ چلے نا، اسلام پھیلا تھا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا اسلام پھیل نہیں رہا. ہمارے پھیلتی وہ چیز ہے جس کا وجود ہو، وہ پھیلتی ہے. تو ہمیں سے کون کہہ سکتا ہے؟ محترم بزرگوں دوستوں، یہ اخلاق بہت ضروری چیز ہے. اچھے اخلاق اختیار کرنا. تمہارے کے اچھے اخلاق والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں محل عطا فرمائے گے. یہ گویا کہ بڑی خوبی کی چیز ہے کہ اللہ کسی کو وسط جنت میں محل عطا فرمائے. اور یہ اچھے اخلاق پہ فرمایا، اچھے اخلاق پہ فرمایا. دوسروں کی ہمدردی، خیر خواہی، نفع پہنچانا، عزت کرنا، احترام کرنا. اور مسلمان تو اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے. دیکھو جس مسلمان ذرہ ایمان والے کی وجہ سے اللہ سارا نظام کائنات چلاتے رہے تو کتنا قیمتی ہے اللہ کے یہاں. ہم اللہ کی وجہ سے اس کی قدر کریں، اللہ کی وجہ سے اس کی قدر کریں. ویسے ایک معمولی سی مثال ہے ایک سمجھنے کے لیے. کبھی ایک افسر نے یا ایک بڑے آدمی نے کسی بندے کو کسی دوسرے کے پاس بھیجا اور اپنا خط دے دیا یا اس کو اطلاع کر دی کہ بھئی یہ میں بندہ بھیجا، اس کا کام کر دینا، فلاں کام ہے. اب وہ وہاں گیا، اس آدمی نے وہ کام کر دیا. اچھا وہ اس بندے کو نہیں جانتا یہ جو آیا ہے کون ہے. جس بندے نے بھیجا ہے اس کی وجہ سے اس نے اس کا کام کر دیا، اس کی وجہ سے اس کا کام کر دیا. اور اس کا احسان بھی اس بندے پہ نہیں ہے جس نے بھیجا، اس پہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ مخلوق ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ہمیں سے اگر یہ کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی وجہ سے ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اللہ کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اس لیے کہ سارے دین کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات اللہ پاک تک پہنچنے کی رسیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے. مقصود اللہ تک پہنچنا ہے، مقصود اللہ تک پہنچنا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، یعنی اللہ تک پہنچنا اس کا مقصود نہ ہو، تو ان اعمال کے ذریعے سے بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ الٹی اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. یعنی قیامت میں کافروں سے پہلے نیت کے بگڑے ہوئے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اپنی نیت کو بھی دیکھتے رہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں. اگر ہم مشق کے طور پہ اگر اس کو کر لیں کہ جب وہ کام کرنے لگے تھوڑا رک کے میں کیوں کر رہا ہوں. ایک منٹ کی بات ہے، سیکنڈز کی بات ہے. انشاءاللہ اس راستے سے ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ ہر کام صرف اللہ ہی کے لیے ہو. کیونکہ بڑی پیاری زندگی ہے جو اللہ نے اسلام کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی اور آپ کو نبی بنایا سارے جہان کے لیے. کیا مطلب؟ سارے جہان میں، ساری دنیا میں یہ اسلام والی زندگی عام ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آپ کی بعثت سارے جہان کے لیے ہے، قیامت تک کے زمانے کے لیے ہے. اور اسلام قیامت تک کے لیے ہے، یہ کسی 2-4 صدیوں کے لیے نہیں تھا. یہ جیسے پہلے دور میں تھا آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے یہی دین ہے. اللہ کے یہاں صرف یہی طریقہ پسندیدہ ہے. اب یہ کہ اس کو ساری دنیا تک پہنچانا اصلاً تو ذمہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان کو اللہ نے دیے صرف 23 سال. تو اس میں 23 سال میں اتنا تو ہو گیا کہ پورا حجاز اسلام کے دائرے میں آ گیا. لیکن آپ نے چونکہ آئندہ کے لیے یہ ذمہ داری منتقل ہو رہی تھی امت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت کو اس کے لیے منتخب کیا، چنا. کس لیے؟ نبیوں والے کام کے لیے.
جیسے انبیاء علیہ السلام آ کے اپنی امتوں پہ محنت کرتے تھے کہ وہ ان میں ہدایت آ جائے، ان میں دین آ جائے، اور وہ اللہ پاک کی ذات عالی سے نفع اٹھانے والے بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، کوئی نئی نبوت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ شان نے نبی علیہ السلام کی نیابت میں آپ کی پوری امت کو اس کام کی ذمہ داری عطا فرما دی۔ اور یہ ذمہ داری یہ خدا نخواستہ بوجھ نہیں ہے، یہ بہت بڑی شرافت اور کرامت کی بات ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ امت کام کرے گی نبیوں والا، کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں سچی بات ہے اس کا جیسے شعور ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے کہ کتنی بڑی اللہ نے ہم پہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں کتنی بڑی چیز عطا فرما دی۔ جس کام کے لیے پہلے خاص طور پہ نبیوں کو بھیجا جاتا تھا، اب نبی نہیں آئیں گے تو وہ کام یہ امت کرے گی۔ اس امت کی جو فضیلت ہے، بڑائی ہے، وہ ساری اس کی وجہ سے ہے، اس کے ذاتی عبادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو تو اس کی وجہ کیا بتائی کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، یعنی اللہ پاک کے حکموں والی زندگی کو پھیلانے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہو۔ یہ امت تو ہے اسی کے لیے۔ اگر ہم تھوڑا سا ایک دوسرے رخ سے غور کریں کہ اس امت کا دنیا میں وجود کس لیے ہے؟ ہمیں اللہ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ چھوٹے گھر سے بڑا گھر بنانے پہ ساری زندگی لگا کے چلے جائیں، چھوٹے کاروبار سے بڑا کاروبار، چھوٹے عہدے سے بڑا عہدہ، مال کے چھوٹے نقشے سے بڑا نقشہ بنا کے اور اس کو دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ کیا اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا بھیجا ہے؟ ہم سوچیں تو صحیح۔ ہمیں تو اللہ نے نبی علیہ السلام والے مقصد، آپ والی محنت کے لیے دنیا میں اٹھایا ہے اور ظاہر فرمایا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، یعنی یہ عزت کی بات ہے، یہ تو شرافت اور کرامت کی بات ہے۔ اور واقعی جن لوگوں نے اس کو اپنے حضور والے مقصد کو اپنا مقصد بنایا، آپ والی محنت کو اپنی محنت بنایا، تو ان کے آج نام نہیں لیتے، کتنے احترام سے لیتے ہیں۔ کسی صحابی کا جب نام لیتے چاہے وہ غلام تھے کسی زمانے میں، بلال حبشی، کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، آج بھی جب نام لیتے کیا کہتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے ان کے ناموں میں برکت اور محبت رکھ دی۔ بلال کا نام لے کے بھی دل میں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، محبت، ان کے نام میں بھی محبت رکھ دی۔ کون ہے جی؟ ابو ہریرہ، کون ہے جی؟ عبداللہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے نام بھی آج عزت کا نشان بن گئے۔ لوگ کتنی یعنی عقیدت سے ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں گزرے۔ کبھی کسی بچے کا نام فرعون سنا جی؟ کتنا بڑا بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود سنا، قارون سنا، حامان سنا، ابو جہل سنا، ابو لہب سنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ عزت دیتے ہیں کہ جنہوں نے واقعی حضور والے مقصد کو اپنا مقصد بنا کے اپنی پوری زندگی بھی اس کے مطابق بنائی اور اس زندگی کی دعوت کو لے کے دنیا میں پھرے، تو اللہ نے ان کو کیسی عزت دی اور کیسی کامیابی عطا فرمائی اور کیسی بزرگی ان کو عطا فرمائی۔ اللہ کے یہ وعدے صرف ان کے ساتھ نہیں تھے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ جو بھی ان کی طرح بنے گا، بنانے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا، اللہ اس کے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ ہم آپ میں سے ہر بندہ ویسا ہو سکتا ہے، اللہ کا دروازہ بہت کشادہ ہے، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، اللہ سارے بندوں کو اپنے وقت کا بہت بڑا ولی بنا دے، اپنا پسندیدہ بنا دے، اللہ کے خزانے کو کمی نہیں آتی، اللہ کے خزانے کو کمی نہیں آتی۔ ہم میں سے ہر آدمی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، بس اتنی شرط ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیں، آپ والی محنت کو اپنی محنت بنا لیں، یعنی اپنی باقی سب ضرورتوں کو مؤخر کر دیں اس محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں، تو اللہ ہمیں بھی وہ چیز عطا فرما دیں گے۔
وہ اللہ ہمیں بھی دے دیں گے۔ اس امت کا ایک ایسا فرمایا کرتا ہے، اس امت کی جو اپاہج عورت ہے گھر پڑی ہوئی لولی لنگڑی، وہ بھی سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ بھی بن سکتی ہے۔ ہم اس انداز سے سوچیں نا صحیح، یہ مسئلہ صرف چلوں کا نہیں ہے، کبھی 4 مہینے لگ گئے، چلا لگ گیا، سال لگ گیا، 7 مہینے نہیں، یہ تو سارے راستے ہیں اس بات تک پہنچنے کے لیے کہ واقعی ہم نبی علیہ السلام والے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیں، آپ والی محنت کو اپنی زندگی کی اصل محنت بنا لیں۔ اس کے لیے یہ اوقات کی ترتیبیں ہیں، اور یہ 4 مہینے اصل نہیں ہے۔ کیا 4 مہینے کیا حیثیت ہے؟ سال میں 3 دفعہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں۔ ایک 50 سال کا آدمی 150 دفعہ 4 مہینے گزار چکا ہے۔ یہ کوئی ایسی لمبی بات نہیں ہے۔ یہ اوقات تو اس لیے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے محنت کرتے کرتے اس پہ اللہ ہمیں پہنچا دے کہ ہم نبی علیہ السلام والے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیں۔ اور مقصد سے کیا مراد ہے؟ کہ ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو، یہ ہے مقصد کے درجے کی چیز۔ اس کے لیے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی، اس طریقے سے محنت کرنے کو ہم اپنی زندگی کی اصل محنت بنا لیں، کہ اس کو لے کے چلتے ہوئے اپنی ضرورتیں حاجتیں پوری کریں گے۔ اس لیے اس کے طریقے بتائے گئے، لیکن تھوڑا سا کس کو مقدم کرنا ہے، کس کو مؤخر کرنا ہے، اتنی سی بات ہے۔ صحابہ بھی آخر کھاتے تھے نا، شادی بھی کرتے تھے، بچے بھی تھے، وہ ان کے جتنے بچے تھے وہ تو آج سن کے شاید غش پڑ جائیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ صحابی کے کتنے کتنے بچے تھے، 30 40 50 بہت ملیں گے، اس سے سینکڑوں سے بھی زیادہ ملیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ کچھ دنیا سے چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں بھاگے، نہیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے انہیں اپنے عمل سے ثابت کیا کہ واقعی کیسے حضور والے مقصد کے لیے اپنی ضرورتوں کو ہم پیچھے کر سکتے ہیں اور اس دین کے تقاضوں کو مقدم کر سکتے ہیں۔ فاقوں میں چلے، بیماریوں میں چلے، کتنے سفر ہیں جس میں پاؤں میں جوتے نہیں تھے، چیتھڑے لپیٹ کے سفر کیے، رکے نہیں ہیں، چیتھڑے لپیٹ کے سفر کیے۔ تو آج موقع ہے کہ کچھ کر لیں، کل شاید ہم بہت کچھ کرنا چاہیں، موقع نہیں ہوگا، آج موقع ہے۔ تھوڑا سا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے، آخرت کو سامنے رکھ کر کہ آج جو تھوڑا اللہ کے لیے ہم قربان کریں گے دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی خواہشات کو، ضروریات کو، اس پہ کل اللہ کیا کیا دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے وعدے ہیں، جنتوں کے وعدے، وہ کرنے والا کون ہے؟ وعدے اللہ نے وعدے کیے ہیں، اللہ کے رسول نے کتنی تفصیلیں بیان کی ہیں اس کی، سمجھے؟ تو مزے کریں گے، آج موقع ہے، ان جوانیوں سے فائدہ اٹھا لیں، ان بڑھاپوں سے فائدہ اٹھا لیں، جو بوڑھے ہو چکے ہماری طرح، وہ اس بڑھاپے سے فائدہ اٹھا لیں، اور کیا کرنا ہے، کب تک انہیں چکروں میں پھنسے رہیں گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات، ہم اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیں۔ یہ اس کی بنیادی سی چیز ہے کہ بھئی ایک دفعہ ہمت کر کے ہم 4 مہینے لگا لیں۔ ایک صرف 4 مہینے کیا ہے؟ کہتے ہیں جو امت اپنے راستے سے ہٹی نہیں، بہت دور جا پڑی ہے۔ آج امت اپنے راستے سے ہٹی نہیں، بہت دور جا پڑی ہے۔ 4 مہینے صرف اس لیے کہ پہلے راستے پہ تو واپس آئیں، چلنا تو بات کی بات ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے راستے پہ واپس آئیں، جو چلنے کا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تجویز کیا ہمارے لیے، پہلے اس راستے پہ واپس آئیں، تو اس کو آہستہ بھی چلیں گے تو انشاءاللہ منزل سے قریب ہوں گے۔ تو اب ہمت کر کے بتائیں 4 سے مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کے نام لکھوائیں، ہاتھ کھڑا نہیں کرنا، یہ چھوٹا سا جسم کھڑا کر لیں اور کھڑے ہو کے نام لکھوائیں۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے، اور جب تک تشکیل مکمل